جو اس کا خون ہے وہ بھی لہٰذا بہت ہی گندا خون ہے، وہ کیسے منہ کھول کھول کے ساری زندگی چونکہ حرام کا کھاتے ہیں، لفافہ خوری کرتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنا دین بیچ دیتے ہیں، تو ان کو شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے انسان کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے اپنی زبان کو 2 منٹ کے لیے دانتوں میں دبا لیں اور تھوڑا سوچ لیں کہ ہم کیا بکواس کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کا مطلب ہے کہ عمران احمد خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر جیل میں رہیں یا وہ پھانسی لگ جائیں۔ آپ ساروں کو نا پھانسی لگا دی جائے، پھانسیاں لگا کے آپ کو چوکوں میں آپ کی لاشیں نہ لٹکا دی جائیں۔ جو آپ اس طرح کی غلیظ گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں، اور اس پھٹے ڈھول کی طرف آئیں آپ، اس سہیل احمد کی طرف، نہ اس کی آواز سننے کے قابل ہے، شکل پہ تو اس کے پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اتنا بڑا منہ اس کا سوجا ہوا کسی بیماری کی وجہ سے، اور دماغ میں جو بھرا ہوا گوبر ہے اور زبان کے اندر سے جو گٹر اور غلاظت والی اس کی لینگویج باہر آ رہی ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ایک نمبر کا جاہل، گوار، ان پڑھ اور گھٹیا نسلی پٹواری ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی بہت ہو رہا تھا، انہوں نے بھی بڑی لمبی جیل کاٹی اور ان کو پھانسی بھی جیل میں ہی ہو گئی، وہ باہر نہیں آ سکے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان سے بڑا ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کا بھی بڑا ہو رہا تھا، وہ ہی جیل میں رہا اور جیل میں ہی پھانسی چڑھ گیا۔ یعنی کہ دبے چھپے لفظوں میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر یہ کوئی ٹیسٹنگ ٹرائلز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا ذہنی مریض عاصم منیر کی کہ تم اس طرح کی اسٹیٹمنٹس شوز میں جا کے بکو اور کہو اور عوام کا ریاکشن دیکھو، تو اس ذہنی مریض عاصم منیر کے لیے یہ پیغام ہے کہ پورا پاکستان آپ سے شدید نفرت کرتا ہے، پورا پاکستان آپ کو دن رات بد دعائیں دیتا ہے، پورا پاکستان آپ سے نک و نک تنگ ہے۔ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ عمران خان پاکستان کی عوام کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کیونکہ وہ ایک سچا انسان ہے، مخلص انسان ہے، ایماندار ہے، اس نے ملک کا نقصان نہیں کیا، اس نے تو قوم کا بھی کبھی نقصان نہیں کیا۔ اور اس ذہنی مریض عاصم منیر نے سعودیہ سے قرضہ لینے کے لیے 27 لاکھ پاکستانیوں کو سعودیہ کو بیچ دیا۔ یعنی اب ان کے جو کاروبار ہیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں، جو مکان بنے ہوئے ہیں یا جو وہ بزنسز وغیرہ کر رہے ہیں، سعودیہ اس میں سے پیسے کاٹ لیا کرے گا اگر پاکستان نے سعودیہ کا قرضہ واپس نہ کیا۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایز اے گروی رکھوا دیے گئے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا، میری ساری ویڈیو اٹھا کے دیکھا کریں، میں نے آپ کو کہا تھا یہ ایک دن آپ کو بھی بیچ دیں گے اور اگلے دن جب آپ سو کے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی بیویاں اور بچے بھی بک گئے ہیں۔ لہٰذا بھی مرد حضرات کے بکنے کا کام تو ہو چکا ہے، اب اگلی باری آپ کی بیویاں